الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے حسنین کریمین کے اوصاف مبارکہ جن کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ بنایا، ان کی ظاہری شکل و صورت کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں ڈھالا اور باطن میں بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مظہر بنایا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں نے آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی کی وضاحت کی تھی کہ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، حسین منی وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ تو بات مختصر یہ کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری اور باطنی صورت کے مظہر اتم، یعنی پورے مظہر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، جن کو مالک نے اپنے محبوب کا مظہر اتم بنایا، ان کا نام امام حسن و حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صرف اکیلی جان نہیں دی بلکہ پورے خانوادہ رسول کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ ظلم کے مقابلے میں سب کچھ نچھاور کیا، تو جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ تربیت یافتہ میدان کربلا میں اپنی جان قربان نہ کی، اس وقت تک حسین آقا علیہ السلام سے ہیں، آقا کی تربیت پا رہے تھے، اور جب اپنی جان اور پورا خانوادہ لٹا دیا تو انا من حسین، میرا دین حسین کے مرہون منت ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کا مطلب ہے میرا دین اسلام حسین کے ذریعے سے قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ خصوصیت کردار کی ان ہستیوں کو واقعی زیبا تھی، کیونکہ مالک الملک نے
یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المومنین، اللہ نے تمام مومنین سے ایک سودا کیا ہے۔ سودا یہ کیا ہے کہ انفسہم و اموالہم، مومنین کے ان کی جانیں بھی اور ان کے سارے مال بھی اللہ نے خرید لیے ہیں۔ اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جان بھی عطا کی ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ساز و سامان ہے یہ سارے مالک کی عطائیں ہیں جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ مال، اسباب، گھر بار، کاروبار، تجارت، جو کچھ بھی یہاں دنیا میں نظر آتا ہے یہ ساری مالک کی عطائیں ہیں، اور اپنی پوری مخلوقات میں سے ہر ایک کو وہ خالق ہی بغیر معاوضے کے عطا فرماتا ہے۔ جان دیتے ہوئے ہم سے کوئی بدلہ اس نے نہیں لیا، جان بھی دی، مفت میں دی، جان کے سارے اسباب و ذرائع بھی دیے، وہ بھی مفت میں دیے۔ یہ سانسیں چلتی ہیں تو سانس لینے کا کوئی معاوضہ ہے، مفت میں ہے۔ پھر یہ ساری نعمتیں دیں، یہ ساری نعمتیں بھی مفت میں دیں۔ تو مفت میں سب کچھ دینے والا اگر وہ ساری چیزیں واپس لے لے تو کوئی زیادتی ہوگی؟ نہیں۔ تو اسی کی دی ہوئی تھیں، وہ چاہے جس وقت مرضی لے لے، سارا کچھ لے لے، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے کرم کی انتہا ہے کہ دینے والے نے جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دے کر پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ سودا کیسے کرتا ہوں؟ کہ میں تمہاری جان بھی خریدتا ہوں اور تمہارے مال بھی خریدتا ہوں۔ تو اللہ نے ضابطہ بنا دیا کہ سارے مومنین جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، اس نے گویا یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اپنے رب کے ہاتھوں بیچ دیا، اللہ نے خرید لیا۔ تو جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایک خریدار ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے کہ اتنی قیمت میں میں نے خریدا، تو پھر خریدار کو وہ پے کرنا پڑتا ہے قیمت، اس کو ثمن کہتے ہیں، قیمت پے کرنا پڑتی ہے کہ یہ لو اس کی قیمت، اور اب یہ چیزیں تیری نہیں ہیں، یہ اب میری ہو گئی۔ خرید و فروخت ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو مالک نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کے مال بھی خرید لیے۔ تو مالک نے فرمایا کہ اب اس کی قیمت مقرر کرتے ہیں۔ کیا قیمت مقرر کی؟ تو مالک نے فرمایا کہ ہم اس کی قیمت مقرر کریں گے، حالانکہ وہ بغیر کسی معاوضے کے اگر واپس لے لے تو دی ہوئی اسی کی چیز تھی، اس کی کوئی قیمت پے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے کرم نوازی فرمائی کہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، تمہارے مال بھی لے لیں گے، اور اس کی قیمت اس خریداری میں مقرر کرتے ہیں، اور وہ قیمت ہے جنت۔ جنت قیمت مقرر کی ہے۔ تو جنت
میں ہر شے دائمی ہے، نہ اس کو زوال ہے۔ اس جان کے جو یہاں پر بڑھاپا، جوانی، بیماری، 100 الا بلا مختلف کیفیات ہیں، لیکن جس جنت میں مالک نے داخل کرنا ہے اس میں کسی شے کو بھی زوال نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عارضی بیماریوں والی، پریشانیوں والی زندگی ہمیں دے دیں، اور ہمیں تمہیں اس کے بدلے میں وہ زندگی دیں گے جس کا بدل ہے ہی کوئی نہیں۔ سودا طے ہو گیا۔ تو مالک نے یہ نہیں فرمایا بھئی ابھی تیری جان نکالتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب سودا طے ہو جائے تو پھر اس کو مبیع کہتے ہیں، جس کو فروخت کیا جائے جس چیز کو، تو خریدار پیسے دیتا ہے اور بیچنے والا وہ چیز حوالے کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کا اونٹ کمزور سا اونٹ تھا۔ ایک سفر میں واپسی تھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ابو طلحہ کا جو اونٹ ہے بڑا کمزور سا ہے، چل نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست انور میں پکڑی ہوئی چھڑی کو اونٹ کو لگایا تو اونٹ ایسے اچھلا کہ پھر اس کے بعد کسی اور اونٹ کو قریب نہیں آنے دیا۔ اتنی قوت اور طاقت آ گئی۔ تو اب وہ سب سے آگے آگے اونٹ، جو سب سے پیچھے رہتا تھا وہ سب سے آگے ہو گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی مبارک نے چھو لیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور وہی میری ساری کمائی تھی، اس سے پانی ڈھوتا تھا تو میری معیشت چلتی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آرزو کی ہے، خریداری کی، تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ بیچوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ طیبہ جا کے دوں گا، ابھی تو سفر ہے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف گئے، انہوں نے باہر اونٹ باندھا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف چکر لگایا، فرمایا کہ اتنی قیمت میں یہ میں خریدتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے منظور ہے۔ آقا علیہ السلام نے سونے کی چند ڈلیاں بھیجیں اور فرمایا کہ جا کے ان کو دے دیں کہ آپ نے قیمت وصول کر لی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیمت وصول کر لی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا آج سے یہ قیمت بھی تیری اور اونٹ بھی تیرا۔ یہ اللہ رسول کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے رسول یہ سودے کرتے ہیں کہ قیمتیں بھی پے کریں اور مال بھی اسی کے پاس رہے، یہ مالک کی سنت ہے۔ مالک نے فرمایا کہ ساری یہ جانیں بھی ہم نے دیں تمہیں عطا فرمائی، مال بھی ہم نے تمہیں دیے، بس تم یہ کہہ دو کہ ہم نے یہ مال اور جان مالک تیرے ہاتھ پر بیچ دیے۔ تو مالک نے فرمایا ہم نے خرید لیے اور خرید کے پھر واپس ہی عطا کر دیے کہ تمہارے پاس ہی رہیں گے، ابھی لیتے نہیں ہیں، ابھی تم ہی استعمال کرو۔ لیکن ایک شرط ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ پر اس جان کے قربان کرنے کا موقع آئے تو پھر یہ جان مت دیکھنا کہ تمہاری ہے، اس وقت اس سودے کو یاد کرنا کہ یہ سودا تم کر چکے ہو
اور میں یہ خرید چکا ہوں، اب میرے نام پر اس جان کو قربان کرتے ہوئے رتی برابر بھی کوئی درمیان میں چیز آنی نہیں چاہیے۔ تو مومن کیا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ بس تیرے نام پر اپنی جان کو قربان کروں گا، اور ایسے قربان کروں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ کربلا کی داستان قیامت تک جاری و ساری اور ہر بندہ مومن کی زبان پر ہوگی۔ یہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ کی شکل ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹائیں گے، قتال کریں گے اللہ کے نام پر، فیقتلون، پھر وہ کسی کو اللہ کے نام پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتل کریں گے، ویقتلون، اور قتل ہو بھی جائیں گے، نہ قتل کرتے ہوئے ان کو کسی قسم کی پشیمانی ہوگی اور نہ جان قربان کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ تو یہ مالک نے تمام مومنین کے لیے ضابطہ بیان کیا۔ تو یاد رکھ لیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اور مالک نے یہ تمام مومنین کے ساتھ یہ سودا کیا ہوا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب یہ اعلان کرتا ہے تو یہ سودا کرتا ہے تو لا الہ پڑھتا ہے۔ ہر بندے نے یہ سودا کیا ہوا ہے، اور اگر اس سودا کرنے کے بعد جو جان اس کی اپنی ہے ہی نہیں ہے تو مالک کہے کہ تیری اب نہیں رہی، لیکن ہم تمہیں تصرف دیتے ہیں، تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ جان تیری رہے گی، ابھی لیں گے نہیں، اپنے پاس رکھو، لیکن جب باری آئے کہ میرے نام کی سربلندی کی خاطر اس جان کو قربان کرنا پڑے تو پھر بے دریغ خرچ کرنا، قربان کر دینا۔ تو یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خانوادے کی قربانی دے کر اس آیت کے مصداق اور معنی کو سمجھا دیا امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو۔ اب اللہ کوئی وعدہ فرما دے تو کسی بندہ مومن کے کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے، لیکن مالک نے پھر فرمایا وعدن علیہ حقن، یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اور یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام مومنین کے ساتھ، جتنے پہلے مومنین مختلف انبیاء کرام کی بعثت میں ان پر ایمان لالے وہ والے مومنین ہوئے، ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا۔ پھر تورات میں بھی یہی وعدہ تھا، انجیل میں بھی یہی وعدہ تھا، والقرآن، اور قرآن میں بھی یہی وعدہ ہے۔ یعنی پوری ہسٹری اسلام کی، دین کی ہسٹری، تاریخ میں ہر بندہ مومن کے ساتھ مالک نے یہی سودا کیا ہوا ہے۔ اب یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری تورات میں تو یہ وعدہ کوئی نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تورات ساری محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن کمال یہ ہے آج کی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ وعدہ اب بھی موجود ہے۔ اتنی تعریف ہونے کے باوجود قرآن کی حقانیت کا کمال یہ ہے کہ میرے مالک نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ اس تبدیل شدہ تورات و انجیل میں بھی اب بھی موجود ہے۔ اب اس کو مالک الملک نے پھر یعنی تاکیداً فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں تمہاری جانیں لے کر تمہارے مال قربان کرنے پڑیں گے، تمہارے مال ہیں ہی نہیں ہیں، یہ تم ہمیں بیچ چکے ہو، ہم نے تمہیں مفت دیے تھے، پھر تم سے قیمت دے کے ہم نے واپس خریدے۔ تو مفت دی ہوئی چیز کوئی واپس خریدتا ہے؟ لیکن اللہ اور اس کا رسول خریدتا ہے۔ یہ کمال ہے کرم نوازیوں کی، جیسے میرے آقا نے ابو طلحہ کو فرمایا تھا کہ یہ قیمت بھی تیری تم نے وصول کر لی، اور یہ اونٹ بھی تیرا،
یہی احوال میرے آقا کی سیرت طیبہ اور اخلاق حسنہ کے ساری زندگی یہی معمولات رہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے جو سنت مقرر کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، اس کا مظہر اتم بنایا۔ پھر فرمایا اب اس کے بعد مومنین کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن مالک نے پھر آگے اور مزید وضاحت فرمائی۔ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی ذات سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ مومن کسی کے ساتھ وعدہ فرمائے، وعدہ کرے، تو اس کا وفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اور مومن جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کرتا ہے۔ مومن کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں میرے آقا نے مومن کی اور منافق کی بیان فرمائی ہیں۔ ذرا ہم اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایفائے عہد یہ بندہ مومن کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو مالک الملک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پہلے کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن مالک الملک نے اس کی اور وضاحت فرمائی کہ اللہ کی ذات سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ تو گویا مالک الملک نے دل کی گہرائیوں تک اس بات کو اتار دیا کہ اب یہ جان تمہاری ہے، امانت ہے ہماری، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ ہماری جان تو تھی نہیں، اگر جان وہ قربان بھی کر دی تو کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ تو سودا کر چکے تھے، تمہارے پاس تو یہ تھی ہی نہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، پس تم خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ یہ بڑا کمال کا اور نفع کا سودا کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اگر کوئی کامیابی کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ کامیابی ہے، اور یہ صرف کامیابی نہیں ہے، فوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے جو مومنین نے حاصل کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان سارے لٹا دینا، اس کو فوز عظیم کہتے ہیں، سب سے بڑی کامیابی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے خانوادے کو قربان کر کے امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ کر، سر کٹا کر اس فوز عظیم کو حاصل کیا جو مالک الملک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں بیان کیا۔